وہ حرام محبت نہیں مانگ رہی تھی، وہ بس ایک حلال طریقہ چاہتی تھی کہ سمجھداری سے کیسے چنا جائے، اور کسی نے اسے یہ کبھی نہیں سکھایا۔ وہ اس دور میں رہتی تھی جہاں محبت ہر جگہ نظر آتی تھی، اسکرینز پر، کہانیوں میں، چھوٹی ویڈیوز میں مسکراتے کپلز۔ لوگ کہتے تھے یہ تو نارمل ہے۔ اس کے دل میں کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، نہ اس لیے کہ وہ محبت سے انکار کرتی تھی، نہ اس لیے کہ وہ شادی سے ڈرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر پہلے اللہ کی عزت کرے اور پھر اس سے محبت کرے۔ اور جو سوال اس کو رات کو جگاتا رہتا تھا وہ سیدھا سا تھا، اگر ڈیٹنگ حرام ہے تو ایک عورت کمپیٹیبلٹی کیسے چیک کرے بنا اپنے آپ کو کھونا؟ یہ صرف اس کا سوال نہیں، یہ آج کل ہزاروں نوجوان عورتوں کی خاموش پریشانی ہے۔ اسلامی سائیکالوجی سے دیکھا جائے تو یہ اسٹرگل سمجھ میں آتی ہے۔ انسانی دل کو رابط چاہیے، روح کو محفوظگی چاہیے، اور ایمان کو حدود چاہیے۔ ماڈرن ڈیٹنگ وہ رابط دیتا ہے لیکن محفوظگی کے بغیر، سماجی پریشر شادی دیتا ہے لیکن سمجھنے کے بغیر۔ وہ دو ڈر کے درمیان پھنسی تھی، حرام میں گرنے کا خوف، غلط شخص سے شادی کرنے کا خوف۔ تو اس نے بھی وہی کیا جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، انتظار کرنا، لیکن بنا رہنمائی کے انتظار دھیرے دھیرے اینگزائٹی بن گیا۔ غلط فہمی جو درد پیدا کرتی ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف رولز دیتا ہے، لیکن اسلام نے کبھی ہمیں خاموش نہیں کیا۔ اسلام کیونس کو منع کرتا ہے، اسلام جذباتی سطر بندی کو انٹینشنل سٹرکچر سے بدل دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ حلال راستے موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انہیں ٹھیک سے سمجھا کر بتاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ بس اللہ پر یقین رکھو کافی نہیں۔ اللہ پر توکل کا مطلب پیسو رہنا نہیں، یہ ایکشن کے ساتھ ریلائنس ہے، نہ کہ خاموشی کے ساتھ ڈر۔ یاد رکھیے، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا کہ درخت ہلاؤ۔ توکل کا مطلب خاموشیت نہیں، کام کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو اس نے سوال بدل دیا، حلال ڈیٹنگ جائز ہے یا نہیں کو چھوڑ کر اس نے پوچھا، ایک حلال کورٹشپ سسٹم اصل میں کیسا ہوتا ہے؟ حلال کورٹشپ فریم ورک یہیں سے واضح راستہ شروع ہوتا ہے۔ پرنسپل ایک، حلال ڈائریکشن کا مسئلہ ہے، آئسولیشن کا نہیں۔ اسلام جذباتی اندھا پن نہیں مانگتا، بلکہ واضح نیت مانگتا ہے۔ حلال کنیکشن تب شروع ہوتی ہے جب شادی مقصود ہو، انٹریکشن مقصودانہ ہو، وقت کی عزت ہو، جذبات کو پیش کیا جائے۔ جب ڈائریکشن نہیں ہوتی، اٹیچمنٹ خطرناک ہو جاتا ہے۔ پرنسپل دو، کمپیٹیبلٹی آبزرویشن سے چیک کرو، اٹیچمنٹ سے پہلے۔ ماڈرن ڈیٹنگ پہلے اٹیچمنٹ بناتا ہے، پھر ویلیوز چیک کرتا ہے۔ اسلام اس آرڈر کو الٹا رکھتا ہے، پہلے آبزرو کرو، پھر اٹیچ ہو۔ پوچھو ایمان کا لیول، کانفلکٹ ہینڈل کرنے کا طرز، فیملی ویلیوز، ایموشنل میچورٹی، زندگی کا رخ۔ کمپیٹیبلٹی سپارک سے نہیں پر اسٹیبلٹی سے ہوتی ہے۔ پرنسپل تین، حدود دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلامک سائیکالوجی ایک اہم بات سمجھتی ہے، دل پہلے مائنڈ سے بن جاتا ہے، اسی لیے پرائیویٹ ایموشنل ڈپینڈنسی کو ڈیلے کرو، کانسٹنٹ میسیجنگ سے پرہیز کرو، رومانٹک ایکسکلوسیوٹی کمٹمنٹ کے بنا نہ لاؤ۔ حدود ٹھنڈے دل نہیں، محفوظ دل بناتے ہیں۔ تھرڈ پارٹی کا رول، کئی عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، سوچتی ہیں آٹونومی ختم ہو جائے گی، زبردستی ہوگی یا ججمنٹ آئے گا، لیکن تھرڈ پارٹی کنٹرول نہیں، کنٹینر ہے، سرکشا کا ذریعہ۔ ایک یقین مند شخص دھوکا کم کرتا ہے، گفتگو کو گراؤنڈڈ رکھتا ہے، جذباتی اوور فلو کو سلو کرتا ہے۔ یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں، یہ سائیکولوجیکل طور پر سمجھداری ہے۔ ماڈرن ٹولز، فائدہ حلال استعمال ٹیکنالوجی نیوٹرل ہے، نیت ہی حکم طے کرتی ہے۔ اگر ایپس یا انٹروڈکشنز یوز کرتے ہو تو بایو میں کلیئر لکھو، میرج اونلی، ارلی باؤنڈریز سیٹ کرو، چپ کے ایموشنل ایکسکلوسیوٹی سے پرہیز کرو، پھر اسٹرکچرڈ میٹنگز کی طرف ٹرانزیشن کرو۔ ٹولز ویلیوز کو کرپٹ نہیں کرتے، لمٹس کی کمی کرتی ہے۔ فیئر آف ٹرسٹ، ریئل اور ویلڈ۔ اور پھر ایک اور ڈر، اگر میں ٹرسٹ کروں اور ہرٹ ہو جاؤں۔ اسلام درد سے امیونٹی نہیں دیتا، لیکن پروسیس میں عزت کا وعدہ کرتا ہے۔ جب کچھ حلال طریقے سے ختم ہوتا ہے تو عزت رہتی ہے، شرم ساتھ نہیں آتی، شفا تیز ہوتی ہے۔ درد بنا شرم کے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ بدلاؤ اندر سے شروع ہوا۔ وہ بند کر گئی پوچھنا، کیا یہ آدمی مجھے پسند کرے گا؟ اور شروع کی، کیا یہ راستہ اللہ سچ اور میری عزت دونوں کو مینٹین کرتا ہے؟ جب نیت کلیئر ہوئی تو اینگزائٹی دھیمی پڑ گئی۔
स्टेप 1, अपनी नॉन नेगोशिएबल्स लिखो। ईमान का लेवल, कैरेक्टर, डील ब्रेकर्स। वाजे ही इमोशनल कंफ्यूजन कम करती है। स्टेप 2, टाइम बाउंड्री सेट करो। हलाल कोर्टशिप लंबी नहीं होती। अगर एक रीजनेबल मुद्दत के बाद डायरेक्शन नजर ना आए तो रुक या जाओ। बेवजहियत दिल को खोखला कर देती है। स्टेप 3, इमोशनल और नेस्टी रखो, परफॉर्मेंस मत करो। खुली बातचीत करो। फियर्स, एक्सपेक्टेशंस, ग्रोथ। सच्चाई चार्म से ज्यादा कैरेक्टर दिखाती है। स्टेप 4, इस्तिखारा समझ के करो। इस्तिखारा रहनुमाई है, जादू नहीं। आसान, साफ डायरेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सपने से ज्यादा। अगर डर, एंजाइटी या अटैचमेंट पैटर्न बहुत ज्यादा हो तो लाइसेंस्ड मुस्लिम काउंसलर से बात करना हिकमत है, कमजोरी नहीं। मेंटल हेल्थ और ईमान साथ चल सकते हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को महफूज रख, उन्हें जिद्दी न कर, हमें राह दिखा दे जो सुकून और इज्जत लाए। आमीन। अगर आप शादी चाहते हो लेकिन प्रोसेस से डरते हो, अगर आप मोहब्बत चाहते हो लेकिन अपनी वैल्यूज खोना नहीं चाहते, याद रखो हलाल मुश्किल नहीं, बस वजह है, और वजह चीज हमेशा सुकून लाती है।